زکوٰۃ کا بیان۔ چونکہ اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور حکومت پاکستان نے بھی زکوٰۃ و عشر کے نظام کو نافذ کر دیا ہے، اس لیے عام مسلمان کی معلومات کے لیے چند ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا دوسرا عظیم رکن ہے، چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کی حقیقت یہ ہے کہ مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرے تاکہ دل سے مال اور دنیا کی محبت ختم ہو اور محبت الہی کے جذبات پیدا ہوں اور بڑھیں۔ زکوٰۃ ناداروں کی کفالت اور دولت کی صحیح تقسیم کی ایک تدبیر ہی نہیں بلکہ اللہ کی فرض کی ہوئی ایک اہم عبادت ہے۔ زکوٰۃ سے غفلت کا ہولناک انجام۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پائی تعالیٰ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس مال کو قیامت کے دن انتہائی زہریلے کنج ناک کی شکل میں دی جائے گی، جو بخیل کے لیے گلے میں لپٹ کر اس کی جبڑوں میں اپنے دانت گڑھا دے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ سونا یا چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس میں کسی ایک کی قیمت کے برابر سونا، چاندی یا سامان تجارت ہو، اس پر 1 سال گزر چکا ہو، اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کارخانہ، مل وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں اور نہ ہی ٹرک، بس، موٹر کار، ویگن وغیرہ پر۔ البتہ کارخانہ اور مل وغیرہ سے جو مال تیار ہوتا ہے اور دیگر مشینوں اور گاڑیوں سے جو آمدنی ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو خام مال کارخانہ میں سامان تیار کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے چاندی کی ہر چیز، تمام مصنوعات یعنی زیور، برتن، سچا کوٹا، تانبا، اصلی زرعی برتن، بٹن وغیرہ سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ نقد روپیہ، کچھ سونا اور کچھ چاندی اور کچھ دیگر مال ہو لیکن علیحدہ علیحدہ کوئی ایک چیز بقدر نصاب نہ ہو، تب بھی سب کو ملا کر ان کو مجموعی کی قیمت چاندی یا سونے کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر نصاب سے کم رہے یا اتنا مقروض ہے کہ قرض کی رقم کی ادائیگی کے بعد بچ رہنے والا مال نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ سونا، چاندی، تجارتی مال اور دھات کے سکے، نوٹ اور زیور وغیرہ سب مال پر 40واں حصہ یعنی 2.5% یعنی ہر 100 روپے پر 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ قرضدار پر زکوٰۃ واجب نہیں، ہاں البتہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد بھی بقدر نصاب رقم بچ رہی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ رہنے بسنے کے مکان پر زکوٰۃ فرض نہیں، خواہ کتنی ہی مالیت کا ہو۔ اسی طرح موتی، یاقوت اور دیگر جواہرات پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ آبشاہی اور کھیتی باڑی اور دودھ پینے کے لیے گائے، بھینس، بیل یا اونٹ وغیرہ جو پالے گئے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح کارخانوں کی مشینوں، اوزار اور ان کی عمارات، کاروبار میں کام آنے والے آلات، فرنیچر، اسٹیشنری کا سامان، دکان کی عمارات پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ کارخانے میں مصنوعات پر زکوٰۃ واجب ہے، جیسے خام مال میں کارخانے میں جو سامان تیار ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جو مشینوں سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، رکشا، ٹیکسی، بس اور ٹرک وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں، ہاں ان سے حاصل ہونے والا معاوضہ پر جب نصاب کے بقدر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔
زکوٰۃ نکالتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم نکالتا ہوں یا دیتا ہوں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ البتہ جس کو دی جائے اسے بتانا ضروری نہیں۔ مصارف زکوٰۃ: جو شخص نصاب کا مالک ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا مال ہو، تو شریعت میں اس کو غنی اور مالدار کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا اور اسے لینا حرام ہے۔ اسی طرح اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اوپر تک، اور اپنی نسل یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی آگے تک، اور بیوی اور شوہر، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح سید کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر مذکورہ بالافراد میں سے کسی کو زکوٰۃ دی گئی تو وہ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مجاہدوں، قرض داروں کو قرض سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو تنخواہ یا معاوضہ یا مسجد کی ضرورت کا سامان اور میت کی کفن دفن پر لگانا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مستحق کو زکوٰۃ کی رقم کا مالکانہ حق کے طور پر دی جائے، جس پر اس کو ہر طرح کا اختیار ہو۔ مالکانہ قبضے کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔